جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ آج شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد کا یہ آخری باب ہے۔ کتاب الصلاۃ لمبا باب ہے تو توجہ سے سننا ہے۔ اس میں مسائل ہیں نماز کے، احکام ہیں نماز کے، اور نماز کی تمام جو ہے نا جو ادائیگی میں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ توجہ سے سننا ہے تاکہ اگر کوئی ہمیں کمی ہے تو وہ یہ پوری ہو جائے اور آئندہ سے وہ خطا یا وہ غلطی ہم سے نہ ہو۔ نماز اسلام کی تمام عبادات کی جامع اور خلاصہ ہے۔ نمازی جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، اپنی زبان، بدن اور مال کے اللہ تعالیٰ کے احکام سے وابستہ ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتا ہے، درود پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑوتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر تواضع اور عاجزی کے آخری مرتبہ میں سجدہ میں جا گرتا ہے، رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا مانگتا ہے۔ جتنی دیر نماز میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ تمام کاموں سے رکا رہتا ہے۔ مسجد میں نماز کے دوران اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے حج کے اشتیاق کو زندہ کرتا ہے، کھانے پینے سے رکے رہ کر روزہ کی چاشنی حاصل کرتا ہے، شیطان کے وسوسہ کے خلاف نماز پڑھ کر شیطان سے جہاد کرتا ہے، بدن اور لباس کی پاکیزگی کے لیے پیسے خرچ کر کے اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور اس کے خوف کا اظہار ہے، کیونکہ اگر وہ بے وضو یا ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھ لے تو خدا کے سوا کون جان سکتا ہے۔ اس کا پاک بدن، پاکیزہ لباس اور باوضو نماز پڑھنا اس کی نیت کے اخلاص اور خدا خوفی کی دلیل ہے۔ گرمیوں کی گرم دھوپ میں زور کی نماز پڑھنے کے لیے جانا اور سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے صبح اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے سے نمازی اپنے بدن سے مجاہدہ کرتا ہے، کاروبار اور دوست احباب کی محفل چھوڑ کر نماز پڑھ کر اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ غرض یہ کہ نماز میں توحید و رسالت کی گواہی ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے، حج کا تصور ہے، روزہ کی لذت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح ہے، اس کی عابدانہ تعظیم ہے، اللہ کے رسول کی غلامانہ تکریم ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اخلاص سے نیت ہے، خوف خدا ہے، تمام برے کاموں سے بچنا ہے، شیطان سے، نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے، اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہے، مومن کی معراج ہے، مراقبہ ہے، مجاہدہ ہے، مشاہدہ ہے، سب کچھ ہے۔ قرآن کریم میں 90 مرتبہ سے زیادہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز اسلامی عبادات کا سب سے پہلا رکن ہے۔ تمام عبادات میں صرف نماز ہی کی یہ خصوصیت ہے جو امیر و غریب، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، صحت مند اور بیمار، ہر ایک پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساکت نہیں ہوتی۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر بول نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھو، دارکت نہیں، اگر ٹھہر نہیں سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، حالت جنگ یا سفر میں اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پر پڑھو۔ بہرحال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث مبارکہ سے روایت کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلے جس حکم کے ساتھ مکلف کیا ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی شخص پر ایک دن بھی نہیں گزرتا مگر ادائیگی نماز کے ذریعے شخص کا کھرا یا کھوٹا ہونا پرکھا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ نیز آپ نے فرمایا نماز دل کی روشنی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان صرف نماز سے امتیاز ہوتا ہے۔ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی، جب ہوش آتا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا، حتیٰ کہ حیات ظہری کے آخری لمحے میں آپ کی زبان مبارک پر جو لفظ بار بار آتا تھا وہ نماز الصلاۃ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان سے پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور جب تمہارا جہاز بھنور میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جس کو تم پکارتے ہو؟ تمہاری کھیت میں سبزہ کون اگاتا ہے؟ تمہارے پینے کے لیے آسمان سے بادلوں کے ذریعے اور زمین میں کنویں اور چشموں کے سبب پانی کا کس نے انتظام کیا ہے؟ تمہارے سانس لینے کے لیے فضاؤں میں ہواؤں کے سمندر کس نے رواں دواں کیے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ تمام نعمتیں چھین لے تو کائنات میں کس کی شکتی ہے جو ان نعمتوں کو لوٹا سکے؟ پھر ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنا اس کا کتنا عظیم احسان ہے۔ جب مصیبتوں کی سختی اور تکالیف کی شدت حد سے بڑھ جاتی ہے، جب انسان کی روح مضطرب، دل بے چین اور ذہن معاوف ہو جاتا ہے تو اس سے اپنے درد کا درمان اور دکھ کا علاج صرف نماز ہی سے ملتا ہے۔ جب تک کسی مسلمان میں رمق حیات باقی ہے، جب تک اس کے ہوش و حواس سلامت ہوں، نماز اس سے ساکت نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث میں نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی میں سستی کو نفاق کی علامت اور عذاب کا استحقاق بتایا گیا ہے۔ نماز کے ترک کو کفر کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ نازل ہوا اور اس کی تکمیل شب معراج کو کی گئی۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی رسول یا نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود نماز نہ پڑھائی ہو یا نماز کا حکم نہ دیا ہو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ مریم آیت نمبر 55، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ سے ارشاد ہوا، سورہ طہ آیت نمبر 14، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، نماز پڑھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ مریم آیت 48، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت پر 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل پر بھی صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ امام نسائی نے حدیث معراج کو اپنے سند کے ساتھ بیان کیا، اس کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نماز کی تخفیف کے ذکر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں 5 نمازیں لے کر لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے مزید تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض کی گئی تھی لیکن وہ ان کو بھی نہ پڑھ سکے۔ اس کے علاوہ نماز کے سلسلہ میں امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان 5 نمازوں سے عشاء کی نماز اس سے پہلے کسی امت پر فرض نہیں کی گئی۔ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھا کرو، کیونکہ تم کو اس نماز کی وجہ سے پچھلی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ اس سلسلے میں ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان 5 نمازوں میں سے ہر ایک نماز کسی نہ کسی اول العزم نبی نے پڑھی ہے، گویا انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پڑھی ہوئی تمام نمازیں اس امت پر فرض کر دی گئی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ علامہ حلبی امام رافی کی شرح مسند شافی کے حوالے سے لکھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، حضرت یعقوب
یعقوب علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی اور حضرت یونس علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز اس امت سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی ہے، لیکن ان کی یا کسی نبی کی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ عشاء کی نماز اس سے پہلے صرف نبی نے پڑھی تھی۔ امتوں میں سے صرف حضور علیہ السلام کی امت کو اس نماز کے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پہلی بھائی کے ساتھ فرض ہو گئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھی۔ السیرہ النبوہ ابن ہشام متوفی 213 ہجری۔ سورہ مزمل جو مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رات کی نماز فرض تھی، جس کو آپ اور صحابہ کرام باجماعت ادا کرتے تھے۔ چونکہ ہجرت سے پہلے 2 رکعت کی نماز فرض تھی، اس لیے اغلب یہ ہے کہ نماز بھی 2 رکعت کی ہوتی تھی۔ رات کی نماز کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت اور عصر کے وقت بھی نماز پڑھتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے ابن سعد کی سند کے ساتھ عزیزہ بنت تجرح سے یہ روایت ذکر کی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔